اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ رحمان 27واں پارہ۔ تو یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے پہلا ایک نام سورت فاطر ہم نے پڑھی تھی۔ فاطر چونکہ وہ بھی اللہ کا نام ہے، وہ سورت بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اب دوسرا نام اللہ تعالیٰ کا الرحمن، اس نام پر اس سورت کا نام ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ہم نے دو ناموں کی صورتیں پڑھ لیں، ایک سورت فاطر اور دوسری سورت رحمان ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس صورت کے اندر مجرمین محسنین کا انجام اور جزا و سزا اور قیامت کے احوال جو ہیں اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اس صورت کے ہر آیت کے اینڈ میں نون کا لفظ آتا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں گے نا، ہر آیت کے اینڈ میں نون آ رہا ہے، اور اس میں 30 سے زیادہ بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ والی آیت اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت کے اندر ایک ہی آیت کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے جو ہم اس کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کون کون سی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر دو مخلوق انسان اور جن، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کیونکہ نعمتیں ہیں ہی زیادہ، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا ربط یہ ہے کہ اس پچھلی صورت میں ہم نے بار بار ریپیٹ کے ساتھ یہ آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو لہذا اس صورت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ قرآن سے کر رہے ہیں کہ رحمان نے قرآن مجید انسان کو سکھایا، کیونکہ پچھلی صورت میں کہا تھا کوئی ہے جو قرآن سے سبق حاصل کرے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں، اس قرآن مجید کا سکھانے کے سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے اندر پہلی آیت سے لے کے 25 آیات تک اللہ کے احسانوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محسنین اور مجرمین کے انجام کا تذکرہ کریں گے۔ سورت قمر میں ہم نے اللہ کی تکذیب کے ساتھ ساتھ جلال کا تذکرہ پڑھا تھا، لیکن اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلال کے ساتھ جمال کا بھی تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا ہم اس صورت کے اندر تذکرہ پڑھیں گے۔ یہ صورت بڑی پیاری ہے، سب کو بہت پیاری لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں بیمار جب کوئی ہو تو اس کے پاس سورۃ رحمان لگائیں، اس کی تلاوت کریں تو کوئی بھی بیماری ہو شفا مل جاتی ہے، لیکن ویسے پورا قرآن مجید شفا ہی شفا ہے۔ تو اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن مجید سکھایا۔ رحمان اللہ کی بڑی پیاری خوبی ہے، اس نے کیا کیا؟ انسان کو قرآن مجید سکھایا۔ اس صورت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسان تو پڑھیں گے، لیکن پہلا احسان یہ کہ اللہ نے انسان کو قرآن مجید سکھایا، جو کہ تمام روحانی بیماریوں کا علاج، جو کہ تمام جسمانی بیماریوں کا علاج، جو کہ تمام معاشرتی بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کا بہت بڑا احسان کہ اس نے انسان کو قرآن مجید سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اور اسی نے تو انسان کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق گردش کر رہے ہیں، سردیاں، گرمیاں، بہار، خزاں، ایک لمٹ کے اندر یہ موسم چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت
اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہر صورت کے اندر، ہر آیت کے اندر نون آ رہی ہے اینڈ میں۔ اللہ تتقو، کیسا اللہ نے بیلنس کے ساتھ ہر آیت کا رکھا ہے، بیلنس، توازن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اس کا میزان قائم رکھا، یعنی یہ نہیں کہ کہیں سے نیچا ہے، کہیں سے اونچا ہے، کہیں سوراخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جیسا اللہ نے آسمان کو بنایا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی مت کرو، یعنی اس کائنات کا توازن یہ ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے تم بھی عدل و انصاف پر قائم رہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ پیدا کیا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں تم کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اور اس زمین میں میوے ہیں۔ وَالنَّخْلُ، اور کھجوریں ہیں۔ ذات الاکمام، جن کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی کور پورے بند اور اس کے اوپر ٹوپی بھی لگی ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنا اللہ نے انتظام، اور وہ ٹوپی ایسے آرام سے نہیں اتر جاتی، اس کو اتارنا پڑتا ہے۔ ایسا اللہ نے پیک کر کے کھجوروں کو انسانوں کو دیا۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھس والا اناج بھی اور خوشبو والے پھول بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں گروہ یعنی جن اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور اللہ کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یا اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، یا اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو بھی اسی نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ دیکھیں آیت وہی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے احسان ہیں ہی اتنے بڑے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور وہ رب ہے دونوں مغربوں کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے کہا دو دریا چل رہے ہیں، دونوں دریا ایک طرف کھولتا ہوا پانی ہے اور ایک طرف ٹھنڈا پانی ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، اتنا کھولتا ہوا پانی ہے کہ اس میں انڈے ابال لیتے ہیں، اور اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ اس میں سے ٹھنڈے پانی کی لہریں تیز تیز چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح دو دریا اللہ نے چلا دیے، میٹھا اور کھاری پانی نہیں ملتا، درمیان میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں لگا ہوا، لیکن اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ہم نے پردہ حائل کر دیا، نہ وہ پانی ادھر آتا ہے نہ وہ پانی ادھر آتا ہے، ہاں کلر بھی فرق ہوتا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ اے جنوں، اے انسانوں، تو ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ آپ کی کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، آپ کی کسی بھی نعمت کو ہم جھٹلاتے نہیں، واقعی یہ ساری نعمتیں آپ نے ہی ہمیں دیں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی، یعنی جتنے بھی زیورات میں قیمتی قیمتی ڈائمنڈ لگتے ہیں یا کوئی یاقوت اور مرجان، یہ جو چیزیں لگتی ہیں بہت مہنگی مہنگی، کہاں سے نکلتی ہیں؟ سمندروں سے نکلتی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہیں، اور پھر رب انہیں چلاتا ہے۔
اس سمت کی طرف چلاتا ہے جس سمت کی طرف ہم چلانا چاہتے ہیں، ورنہ اگر مخالف سمت میں ہوا چلنا شروع ہو جائے تو یہ جہاز سمندر میں نہیں چل سکتے۔ تو کس کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا قدرت کا خزانہ؟ اللہ رب العزت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو لہذا ہمیں اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ سواری مل گئی، اللہ کا شکر، راستہ صحیح مل گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر، کھانا پک گیا اور کھا لیا، الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں وہ چیز نہیں ملی، اگر وہ ملتی تو مزہ آ جاتا۔ تو اللہ کی ہر نعمت کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو پہلا رکوع تھا، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام احسانات کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بقا صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کوئی بھی زمین پر ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ کوئی چودھری ہے، کوئی سردار ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، بقا کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ جتنی مرضی اپنی صحت کی پرواہ کر لیں، فکر کر لیں، اپنے آپ کو مینٹین کر لیں، ڈاکٹروں کو دکھا دیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی تو صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے اس نے رہنا ہے، باقی تو ہم سب نے جانا ہے۔ باریاں لگی ہوئی ہیں سب کی، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں، یعنی دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کے اللہ رب العزت نے کوئی بھی ترتیب نہیں رکھی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے، جتنا مرضی بڑے سے بڑا فرعون بن جائے، جتنا مرضی صاحب اقتدار، صاحب اختیار، قدرت والا بن جائے، فنا تو ہے، ختم تو ہونا ہے اس کو، رب کے پاس تو جانا ہے۔ اور باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کیونکہ اس کے اندر خوبیاں ہیں بزرگی والی، اس کے اندر خوبیاں ہیں، وہ سب سے بڑا، ساری عزتیں اسی کے پاس، وہ بہت اکرام والا ہے۔ ہمیں اپنی عزتوں پر کیا فخر کرنا؟ آج عزت ہے اور ہو سکتا ہے کل عزت نہ ہو، آج صحت ہے اور ہو سکتا ہے کل صحت نہ ہو، آج رزق ہے ہو سکتا ہے کل رزق نہ ہو، آج زندگی ہے، آج صحت ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو۔ اللہ کے پاس جتنی بھی خوبیاں ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال بہت بلند ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، باقی آپ کے رب کا چہرہ جو کہ بہت جلال والا، بہت بزرگی والا، بہت عظمت والا ہے، اس ذات نے باقی رہنا ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں آج تو اس کی موت ہے، مرا تو وہ ہے، مجھے کیوں غم ہونا چاہیے، ہے نا؟ آج تو اس کی فوتگی کا اعلان ہو رہا ہے، اگر اس کا ہو رہا ہے تو ہماری کل باری آ جائے گی۔ آج کوئی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں یہ تو یہ مرا ہے، میں تھوڑی مری ہوں۔ آج اس کی باری ہے تو ہمارے لیے عبرت ہے، آج اگر اس کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے۔ یہاں کسی کو بھی بقا نہیں، باقی صرف کس نے رہنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یا اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، آپ کے واقع ہم پر بہت احسان، بہت نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، وہ ذات تو ایسی ہے اسی سے سب مانگتے ہیں جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ذات تو ایسی ہے وہ ہر دن وہ ایک نئی شان سے ہے، اس کی شان ہی ہر روز نرالی ہے۔ ہم تو ایک جیسے خوبیوں والے، ہم تو ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی شان روز بروز بلند ہوتی ہے، روز بروز بڑی شان ہے اللہ کی، نرالی شان ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یعنی اللہ کی ہر روز شان نرالی ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ہر کام میں کیا مصلحت ہے۔ ہم سب کی زندگیاں ہوتی ہیں لیکن سب کی زندگیاں فرق، سب کے مسائل فرق، سب پر احسانات فرق،
سب پر نعمتیں فرق، اور ان سب کی مدد اللہ تعالیٰ فرق طریقوں سے کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ سب کے مسائل کو کس مصلحتوں کے ساتھ، کس قدرتوں کے ساتھ، کیا سوچ کر، اس کے غیب میں کیا خزانے ہیں، وہ ہر ایک کے مسائل کو لے کر چلتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اس کی شان تو روزانہ ہی بہت بلند ہے، وہ روزانہ ہمیں خیر دے رہا ہوتا ہے۔ اس ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس نے ہمارے حق میں آج کیا خیر اتاری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے بھاری قافلو، اے دونوں جماعتوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، دونوں سے ایک وقت مہلت میں نے دیا، ایک وقت مقرر تک، اس کے بعد ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے حساب کتاب کے لیے، اے دونوں جماعتوں۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، تو فنفذوا، تو نکل جاؤ، نکل بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر اللہ کی طاقت اور مگر اللہ کے غلبے کے ساتھ۔ کہتے ہیں نا مائیگریشن کر رہے ہیں ہم، ادھر سے ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں چین نہیں ہے، ہمیں سہولت نہیں ہے، ہم دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نکل سکتے ہو، بڑی طاقت والے اپنے آپ کو سمجھتے ہو، بڑا سمجھتے ہو کہ ہماری بڑی پہنچ ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نکلو اس زمین کے کناروں سے، ساری زمین حد نگاہ تک جہاں پہ بھی جاؤ گے ہماری ہی زمین ہے۔ نہیں اگر تم نکلنا بھی چاہو تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد اور اللہ کی اختیار اور اللہ کے طاقت اور اللہ کے غلبے کے ساتھ ہی تم کہیں جا سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر پھینکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور دھواں، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے۔ اللہ کہہ رہے تم کہو نا بھئی ہم بڑی اچھی گاڑی میں جائیں گے، ہمارے پاس یوں ماڈل ہے گاڑی کا اور یوں ماڈل ہے گاڑی کا، اور بڑے پر آرام دہ سفر ہم کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر ہم چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم جاؤ اپنے طاقت کے بل بوتے پر، ہم جا سکتے ہیں، ہماری بڑی پہنچ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں تمہارے اوپر بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے نازل کر دوں اور دھواں، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ سوچیں جو آج کل سموگ ہے، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا، ہے نا، تو چل نہیں سکتے ہم، گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں گاڑی بھی رک جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کچھ بھی آگے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ سورج نکلتا ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز چھٹ جاتی ہے، ایسی روشنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کام کاج روٹین میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سفر کرنا چاہو تو تم پر بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے آئیں، میرے خیال میں تھوڑی سی بھی تیز بادل گرجنا شروع ہو جائیں تو ہمارا دل دہک جاتا ہے، ہمارے سکون ختم ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا دل پریشان ہو گیا، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی، وردتن گلابی، کدہان جیسا کہ چمڑا ہوتا ہے، بالکل سرخ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے تم جا سکتے ہو ادھر سے ادھر۔ آندھی طوفان کے منظر کو ذہن میں لائیں، ذرا سی بھی مٹی اڑنا شروع ہو، ذرا سی بھی آندھی آئے اور ذرا سی بھی کوئی مٹی کا ذرا آنکھ میں چلا جائے اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں
اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ اچھا، پہلا جو رکوع تھا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اگر میں ایسے نیگیٹو کر دوں، آندھی طوفان کر دوں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے آگ کے شعلے بھڑکا دوں، اور اگر تم کہو کہ زمین پر سکون نہیں ہے، تم ایک زمین سے دوسری جگہ جاؤ تو جا کہاں سکتے ہو۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایسے احسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر میں نیگیٹو احسان کرنا شروع کر دوں، آندھی طوفان زلزلے، ٹھیک ہے نا، آگ آسمان سے برسنا شروع ہو جائے، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو لہذا اگر میں نے ان چیزوں کو روکا ہوا ہے تو یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ سورج نہ نکلے، ٹھیک ہے، بالکل اندھیرا سرخ ہو آسمان، تو پھر کیا ہم کیا کریں گے؟ باہر روشنی نہ ہو تو کیسے اپنی زندگی کا شب و روز ہم شروع کر سکتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی نہ کسی جن سے اور نہ انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے علم میں ہوگا سب کچھ۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان خود بھی اپنے نفس پر گواہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا قیامت کا نقشہ سوچو، اس دن مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، میرے علم میں سب کچھ ہے، لہذا میں دنیا میں نہیں پکڑتا میرے اس احسان کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، میری کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو تم انکار کرو گے؟ آج اللہ نے ہم سب کو عزتیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ آج ہم سب کے عیبوں پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کے ہم سے حساب کتاب نہیں لے رہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، وہ آئے نا، میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں اس نے میری بات کیوں نہیں مانی، میں ابھی پوچھتی ہوں، پوچھنے تو اچھا میں بھی فون کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ انسان سے نہ جن سے، اس کے گناہوں کے بارے میں ہمارے علم میں سب کچھ ہے۔ آج اللہ ہمیں ایسی عزتیں دیے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے عیبوں پہ پردے ہیں، اور اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں، اللہ کہہ رہے میرے در پر آؤ اور ایک دفعہ ندامت سے، شرمندگی سے آنسو نکال کر مجھ سے کہو، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دو، تو میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ رب کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اے جن و انس، اللہ کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا تم انکار کرو گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اس دن پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے۔ دنیا میں تو اللہ نے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مجرم اور نافرمان لوگوں کا انجام بتائیں گے کہ قیامت والے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ پہلے رکوع میں اللہ نے اپنے جلال والے احسان بتائے، حسین اللہ نے احسان بتائے، اس کے بعد اگلے دوسرے رکوع میں اللہ نے بتایا، دیکھا میں نے تم کو ایسی ایسی پکڑ سے بچایا ہوا ہے، یہ بھی میرا احسان ہے۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مجرم اور نافرمان لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم لوگ اپنے چہروں سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ یقین مانے ذرا سے کوئی ہمیں گھوری مارے نا، ہم کیسے وہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے سب کے سامنے مجھے گھوری کیوں ماری۔ ذرا سے بچے ہمارے ہم سے اونچی آواز میں بات کریں، ہم کہتے ہیں ہمیں بہت شرمندگی ہوئی، تم لوگوں نے اونچی آواز سے ہم سے بات کی تو کیوں کی، ہے نا، سب کے سامنے تم نے اس طرح بدتمیزی کی۔ اللہ نے آج ہمیں بہت عزتیں دی ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے، ہم بڑے خوددار ہیں، ہم اپنے عزت نفس کا بہت خیال ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے نافرمان بن جاؤ گے تو بتاؤ میں تمہیں قیامت والے دن عزت کیسے دوں گا؟ یہ جو آج ہمیں عزتیں ملی ہوئی نا، یہ کس نے دی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے دی، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے وہاں پڑھایا، ہم نے بڑی تربیت کی۔ لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، پیغمبر ہیں، کتنی تربیت بہترین کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن نہیں نیک بنے۔
اہل والے نیک نہیں بنے، نوح علیہ السلام کا بیٹا نیک نہیں بنا، لوط علیہ السلام کی بیوی نیک نہیں بنی، فرما بردار نہیں بنی۔ آج اگر اللہ نے ہمیں فرما بردار اولاد دے دی، محبت کرنے والے رشتے دے دیے، اور ہمیں اللہ نے عزت دے دی، تو یہ میرے رب کے بہت زیادہ احسان ہے۔ ہم کہاں سے عزت لیں؟ ہم کہاں دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھائیں؟ ہم نہیں بٹھا سکتے، کتنی کو ہم محنت کریں، یہ میرے رب نے محبت بٹھائی، یہ میرے رب نے عزت دلوائی، یہ میرے رب نے ہمارے سارے معاملات کو بہترین طریقے سے سولو کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میرے فرما بردار نہیں بنو گے تو قیامت والے دن پھر مجرم لوگ ان کو پکڑا جائے گا، پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے گھسیٹا جائے گا۔ اس دن شفقت، اس دن رحم، اس دن نرمی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ آج ہے، آج اللہ سے ریلیشن بہت اچھا کریں، آج اللہ سے محبت کریں، آج اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، کیونکہ اسی نے ہی کام آنا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہمارے رشتے جو ہے نا پیار کرنے والے، اولاد، خاوند، بہن بھائی، دنیا میں ہمارے کام آ سکتے ہیں، بعض کے کام آتے ہیں، بعض کے کام بھی نہیں آتے۔ وہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی باہر چلا گیا، ٹھیک ہے نا، وہ 5-6 بیٹیاں بڑی محنت سے پالی، کوئی کسی شہر میں تو کوئی کسی شہر میں، کوئی ادھر ادھر ہو گئی، نہیں کام آ سکی۔ بہن بھائی ہیں، سب اپنے مصروف ہو گئے، میاں بیوی ہیں تو دونوں بیمار ہیں، کیسے کام آئیں ایک دوسرے کے؟ یہاں پھر کام آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے، لیکن قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر ایک نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ہر ایک نے، اور ہر ایک کی یہ فکر ہوگی، ہر ایک یہی چاہے گا میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میری نجات ہو جائے، دوسرا مجھے اپنی نیکیاں دے دے اور میں بچ جاؤں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجرموں کو اس دن قیامت والے دن پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ یعنی میں کہتی ہوں جب عمر زیادہ ہونے لگے نا، انسان کہتا ہے میرے زور سے بال مت کھینچو، تکلیف ہوتی ہے نا، ہے بال بھی خود بنا لیں گے، نہیں کھینچو، بہت تکلیف ہو رہی ہے، ذرا کھنچ رہے ہیں۔ یعنی انسان زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، وہ تکلیف، چھوٹی تکلیف بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے دنیا میں۔ تو قیامت والے دن کیسے بالوں سے گھسیٹا جائے، پاؤں سے گھسیٹا جائے، یعنی سوچیں مجرموں کو ایسے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہو۔ ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے جن کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہو، کوئی جیل خانے میں مجرم ہو، یہ مجرم ہیں، یہ گناہ گار لوگ ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی جرم کے، اس وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ کہہ رہا ہے مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ تو کہے گا ہائے کاش مجھے موت ہی نہ آتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب کیوں لیا گیا، آج حساب ہی نہ لیا جاتا۔ اور وہ جو یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ جو موت آئی تھی وہ ایسی موت آتی کہ اس کے بعد اب دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا جن بچوں کے پیپر اچھے نہیں ہوتے وہ اپنا رول نمبر ہی گما دیتے ہیں، نہ رول نمبر یاد ہوگا، نہ کسی کو بتائیں گے، نہ ہی رزلٹ کا پتہ چلے گا۔ اور جنہوں نے پیپر بڑے اچھے دیے ہوتے ہیں ان کو تو انتظار ہوتا ہے کب آئے گا رزلٹ کا دن، محنت کی تھی، تیاری کی تھی، پوری توجہ کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، فضول کام چھوڑے تھے، فوکس کیا تھا، تعلیم کو فوکس کیا تھا، ذہن میں بٹھایا تھا۔ حتیٰ کہ پڑھنے والے بچوں کو کپڑے بدلنے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کھانا کھانے کا ہوش نہیں، ملنا جلنا تو دور کی بات ہو گئی، فضول ایکٹیویٹی چھوڑ دیتے ہیں، تیاری، پیپر کی تیاری، پیپر کی تیاری، پھر ان کو انتظار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہیں گے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہمارا حساب ہی نہ ہوتا، کاش، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ جو موت آئی تھی وہی موت ہی اچھی تھی، ہم دوبارہ نہ اٹھائے جاتے۔ ما اغنی عنی مالیہ، وہ کہیں گے ہمارا مال ہمارے کام ہی نہیں آ رہا آج، ہلک عنی سلطانیہ، ہماری وہ بادشاہت، وہ چودراہٹ، وہ ایک دفعہ ہمارا گرجنا سب ہل جاتے تھے، آج کام ہی نہیں آ رہا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے پکڑو اور اس کے گلے میں توک ڈالو، بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں ڈال دو۔ اچھا اب آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ کہیں گے کہ اس سے اچھا تھا ہم
مر گئے تھے تو ہم دوبارہ نہ زندہ کیے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مرے ہوئے تھے تو پھر ان کو عذاب نہیں ہو رہا تھا کہ نہیں، عذاب تو ہو رہا ہوگا، ایسی بات نہیں عذاب نہیں، لیکن انہیں خوشی نہیں ہوگی کہ آج ہمارا رزلٹ اچھا نہیں ہے تو ویسے ہی پڑے رہتے ہم نے. ہاں موت آئی تھی سامنے بس ہاں وہی، ہاں سامنے نہ آتا ہمیں ہمارا انجام، انہیں اٹھنے کی خوشی نہیں ہوگی، تکلیف تو انہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ مرتے ہی جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے اور جہنم کی کھڑکی بھی کھلتی ہے، پسلیوں کو بھینچا جاتا ہے. یہ زمین بھی تو اللہ کے تابع ہے. بڑا سخت انجام ہے. اور مجرموں کو اس دن گھسیٹا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے. یعنی کوئی بات نہ مان رہا ہو نا، پاؤں سر کے بالوں سے بھی گھسیٹنا اور پاؤں سے بھی گھسیٹنا، اس انسان کی کوئی عزت ہوگی پھر سب کے سامنے. ایک اور بات یہ جو ہمارے اعمال ہمیں قبر میں تو بتا دیتے ہیں نا کہ ہم کون سی کھڑکی کس کو نصیب ہونی ہے، لیکن جب آخرت میں جب حساب کتاب ہونا ہے تو یہ کوئی جس کے اچھے اعمال تھے جس کو جنت قبر میں عذاب نہیں ملا ٹھیک ہے، لیکن آگے جا کے حقوق پورے نہیں کیے ہوئے اور اس کے دے صحابہ زیرو پہ آگے کھڑا ہو گئے. وہ ڈفرینٹ حضرت ہوگا ہاں کہ جو جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہے قبر میں دیکھیں، ہی ہو جاتا ہے. ہاں دیکھیں اللہ کے علم میں ہے کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے، ٹھیک ہے. باقی قیامت والے دن اگر کوئی کمی بیشی ہوگی، جیسے کوئی بھی رزلٹ ہو، کوئی بھی ٹیچر اس کو پتہ ہو کہ بچہ لائق ہے، یہ محنتی بچہ ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے نا، بیمار ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہوگی، تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کسی بھی طریقے سے پاس کر لینا ہے، اس کی رحمت جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پاس کر دیتا ہے نا. کچھ نہیں، آپ کی رائٹنگ بہت اچھی تھی، ہے نا، کچھ نہیں تو آپ کی اٹینڈنس بہت اچھی ہے، کچھ نہ کچھ مارکس دے دیتا ہے اس کو. ایسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ کو جن کا پتہ ہوگا کہ بڑی قربانیاں دے کر، محنتیں کر کے، تیاری کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہے تھے، لوگ آ گئے، معاملات کا حساب کتاب ہو رہا ہے، بہت سخت حساب کتاب ہے، لیکن اللہ کو جن کا پتہ ہوگا کہ یہ نیک ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنے فضل سے اس کو پاس کر دے گا. ایک حدیث آتی ہے نا کہ ایک انسان جب سب کو یہ دیکھے گا نا نام اعمال صحیفے کھل رہے ہیں، وہ بڑا ڈر رہا ہوگا، اے میرے تو نام اعمال میں بڑے گناہ ہیں، میرا کیا بنے گا. لیکن اللہ کو اس بندے سے پیار ہوگا کہ تنہائی میں اٹھنے والا، معافی مانگنے والا، اپنے شعور، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق نیکی کرنے والا تھا یہ. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے، کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میں نے نا تیرے گناہ معاف کر دیے. تو وہ انسان بڑا خوش ہوگا، اور خوش ہونے کے بعد اس کو اپنے گناہ یاد آئیں گے. وہ کہے گا یہ نہ ہو کہ جب میرا نام اعمال کھولا جائے تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ جائے. وہ خود ہی کہے گا اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ بھی ہے کہ میرا ابھی معافی والا معاملہ کھلا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دیں اس نیکی کی وجہ سے. تو یہ اللہ سے بڑی بخشش کی دعائیں مانگنی ہیں اپنی نیکیوں پہ. یعنی یہ نہیں کہ نہ ہی صرف دعائیں مانگنے پہ کھڑے ہو جانا ہے کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے، اپنے اعمال کو چینج نہ کریں، محنت کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ بھی کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رحمت کرے گا. اس کے بعد یعنی یہ آنکھ سے ہم کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں، سارا دن کتنی نعمتیں دیکھتے ہیں، کتنی نعمتیں دیکھتے ہیں، اور ایک انسان بڑا خوش کھڑا ہوگا، میں تو بڑے حج عمرے، میں تو بڑے صدقے خیرات، میں تو بڑی نیکیاں لے کر آؤں یا اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا. اور ایک ترازو میں اس کی ساری نیکیاں رکھی جائیں گی، اور ایک ترازو میں اللہ تعالیٰ ایک آنکھ کوئی بھی نعمت رکھ دیں گے، وہ نعمت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا. تو کرنی بھی ہیں. اور پھر وہ ہے نا کہ ایمان یہ ہے کہ انسان ڈرے بھی اور امید بھی رکھے، دونوں چیزوں کے ساتھ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ڈر رکھیں تو پھر کچھ نہ کریں اور امید رکھیں تو پھر ڈرے نہیں، دونوں معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو مجرموں کو اس دن ان کے پیشانی کے بالوں سے اور ان کے قدموں سے بڑا بے عزت کر کے، ٹھیک ہے نا، سب کے سامنے رسوا کر کے. اچھا وہ جانا نہیں چاہیں گے. آج جیل میں بھی جو مجرموں کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جرم ہے، ہم چھوٹ نہیں سکتے، لیکن انسان آخری حد تک کوشش کرتا ہے مجھے چھوڑ دو. ادھر سے ہاتھ کھینچے گا، ادھر سے ہاتھ کھینچے گا، انسان زمین پہ بیٹھ جائے گا، کوئی چیز پکڑ لے گا کہ اس کے سہارے میں رک جاؤں، تو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. تو جو ہم نے آج عزتیں بنائی ہوئی ہیں، ان عزتوں کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گی. اللہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے رنگ روپ کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت ہماری اسٹیٹس کو، ہمارے خاندان کو، ہماری شہرت کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے تو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات دیکھتی ہے تو ہماری نیتوں کو اور ہمارے دل کو دیکھتے ہیں. ان کی اصلاح کرنی ہے،
ان کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی درستگی کی فکر کرنی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ آج ایسا معاملہ نہیں ہوتا، آج کوئی ہمیں گھسیٹ کے نہیں نکال سکتا، آج کوئی ہم سے بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے عیبوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے، آج اللہ نے ہمیں بڑی عزتیں دے دی۔ ہادی جہنم التی یکذب بہا المجرمون، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ کتنے ہم کولڈ ڈرنکس پینے والے ہیں، کیسے ہم ٹھنڈے پانی پینے والے، کیسے ہم اے سیوں میں رہنے والے۔ اللہ کہہ رہے یہ جہنم کا انکار کرنے والے، یہ مجرم لوگ، پیاس تو لگے گی جیسے ہمیں کچن میں کھڑے ہو کر لگتی ہے، کیسے جیسے اب موسم چینج ہوئے، پانی کی شدت کم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، جب آگ بھڑک رہی ہو، آگ شعلے مار رہی ہو، یقین مانے انسان سے باہر واک نہیں ہوتی، اسموگ میں نہیں نکلا، آنکھیں میں پانی آنے لگتا ہے، آنکھیں کھلتی نہیں، اور ایسا لگتا ہے دماغ بجھنے لگا ہے، سر میں چکر آنے لگے ہیں صرف یہ چھوٹی موٹی اسموگ سے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ چکر لگاتے رہیں گے آگ کے ارد گرد اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ پیاس تو لگے گی لیکن کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا پانی ہے۔ وہ غرارے بھی کرنے پڑے نا انسان کو گرم پانی کے، اور تھوڑے سے انسان غرارے کرتا ہے، انسان تھوک دیتا ہے نہیں گرم پانی ہے، نہیں ہوتے غرارے، پینے کو پانی وہ کھولتا ہوا ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ کتنا ٹھنڈا پانی اور کتنا وافر پانی، پیو ایک گلاس پیو، تھوڑا سا پیو باقی پھینک دو، ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ پانی کس نے دیا، صاف ستھرا پانی، تبھی تو ہم سے حساب ہوگا کہ پانی کیوں ضائع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گی، آج تمہیں صاف ستھرا وافر مقدار میں کھلا پانی، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروب پینے کو مل رہے ہیں، تو پینے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کرو۔ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ سے ڈریں گے تو پھر 2 جنتیں ہیں ڈرنے والوں کے لیے۔ کہتے ہیں نا لوگ کیا ڈراتے ہی رہتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، متقی ہوگا اور جنتی ہوگا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے متقی اور جنتی کے لیے انعام اور انجام اس کا یہ ہوگا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ یہ جو 2 جنتوں کا لفظ ہے نا، یعنی مفسرین اس کے بارے میں مختلف تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 کا لفظ آ رہا تھا نا، اے جن و انس دونوں گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہاں سے مراد یعنی جن بھی اگر ڈرنے والے اور اگر انسان بھی ڈرنے والے ہیں تو ان دونوں کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی، ایک انسان کے لیے اور ایک جنت جنوں کے لیے۔ مفسرین کہتے ہیں یا تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسرے کہتے ہیں مفسرین 2 جنتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہلکی جنت اور ایک اعلیٰ جنت الفردوس، وہاں پر بھی مقام ملے گا، جیسے ہوتے ہیں نا 2 گھر دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مجھ سے ڈرے گا، ڈرنا ضرور ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور آپ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ڈرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے۔ فطرت ہماری ایسی ہے کہ ہم سرکش ہوتے ہیں، ہم نافرمان ہوتے ہیں، ہم بڑے دلیر بنتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دونوں جماعتوں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ذواتا افنان، دونوں بہت ہی سی شاخوں والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، یعنی یہ 2 جنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا۔
ٹھیک ہے، بہت سی شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ نے تیار کیا ہوگا. میں نے لکھا ہوا ہے، شاید اس نے ڈفرنٹ لکھوایا تھا کہ ایک جنت ہوگی جس کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور ایک ہوگی جس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی. دو جنتیں اس طرح سے. یہ مفسرین تفسیر کرتے ہیں. بہرحال مجھے جو ذرا صحیح بات لگی نا وہ یہ بات لگی کہ دونوں گروہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جن و انس، مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے آ رہے ہیں نا. تو یہی ہے نا. ہاں، تو یہاں پر بھی بنتا یہی ہے کہ انسانوں کے لیے بھی، جن بھی تو نیک ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی جنت ہے، اور نیک انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. دونوں گروہوں کے لیے دو جنتیں اللہ نے تیار کی. ایسا نہیں ہوگا کہ انسانوں والی جنت میں جن بھی رہنا شروع ہو جائیں. جنوں کے لیے الگ اللہ نے جنت تیار کی، دو جنتیں بھی اللہ نے تیار کی. انسان پرسکون الگ جنت میں رہیں گے اور جن الگ جنت میں رہیں گے. تو جن بھی وہاں خوبصورت ہو جائیں گے، ہاں جن بھی خوبصورت ہوں گے. سب کو، یعنی وہاں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کسی انسان نے ان کے بارے میں سوچا، نہ کسی کے ذہن میں آئی ہوں وہ نعمتیں، اور نہ ہی کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی. آج ہمیں لوگ اتنے پیارے لگتے ہیں، اور اتنے پیارے پیارے گھر، اور اتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں، دنیا میں اتنی پیاری چیزیں اللہ نے بنوا دی انسانوں سے. تو جنت جس کو اللہ روزانہ سجاتے ہیں اپنے متقی لوگوں کے لیے، رمضان میں پورا رمضان کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. جنت میں جاتے ہیں تو جنت تو کیا شان ہوگی، کیا شان ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی عورت اگر جنت میں دنیا میں جھانک لے تو یہ سورج چاند ستاروں کی روشنی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جنتی عورت کا جو دوپٹہ ہے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. کیا لبرٹی کی شاپس ہیں، کیا یہ کپڑے. اللہ کہہ رہے ہیں جنتی عورت کا دوپٹہ. بڑی اللہ میں لالچیں دیتے ہیں. کاش ہم سمجھیں، یقین کریں، اور اس کی خواہش دل میں بٹھائیں، اس کی محبت دل میں بٹھائیں. دنیا جو مل جائے ٹھیک ہے، الحمدللہ. ملی ہے یا اللہ الحمدللہ، نہیں ملتی کوئی بات نہیں. ہمارے دل میں تڑپ، خواہش، یعنی ہے نا کہ جنت کی خواہش مجھے سونے نہیں دیتی. متقی لوگوں کے اندر جب یہ تڑپ آ جاتی ہے کہ جنت کو جانے نہیں دینا، اللہ نے اگر ہمارے لیے تیار کی، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے. لیکن اگر کوئی متقی نہیں ہوتا تو پھر اس کا وہ گھر خالی رہتا ہے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ پھر گھر کسی اور کو مل جاتا ہے. تیار اللہ نے سب کے لیے کیا ہے، سب کے لیے رحمت کے دروازے، سب کے لیے معافی کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں. فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے. یعنی ہر جنت کا ایک ایک چشمہ رواں ہے، بند نہیں پڑے ہوئے چشمے. ہم کہتے ہیں نا پہاڑی علاقے، پتہ نہیں یہاں تو چشمہ تھا اب پانی نہیں بہہ رہا. اللہ کہہ رہے جنت میں چشمے جو ہیں جاری و ساری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں. یعنی ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کوئی پھل چھوٹا اور کوئی پھل بڑا ہو، ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونے پر، بطائنها من استبرق، جس کے استر گاڑے ریشمی ہوں گے. یعنی استر جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا قیمتی ہوگا. ہم تو کہتے ہیں کوئی نہیں، اندر کا ہی تو کور ہے، پرانا چڑھا دو، پتلا چڑھا دو، ہلکا کپڑا لگا دو. اللہ کہہ رہے ان کے استر بھی گاڑے ریشمی کپڑے، قیمتی کپڑوں کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کتنے پیارا لگتا ہے اگر ہم پھلوں کے باغ میں چلے جائیں، ہر پھل بڑا پیارا لگتا ہے جھکا ہوا. کسی بھی ایک شاخ کو پکڑیں اس کے ساتھ کئی کئی پھل لگے ہوئے ہیں اور تازہ رس بھرے. تو یہ جو پھل ہوں گے وہ اہل جنت کی پہنچ میں ہوں گے. جب دل چاہے، جو دل چاہے، جتنا دل چاہے کھا لیں. اب تو جتنا دل چاہے نہیں کھا سکتے، ہضم ہی نہیں ہوتا، شوگر ہو جائے گی. اتنا نہیں کھانا، ٹھنڈے ہیں، یورین بہت آئے گا.
تو یہ جنتیوں کی پہنچ میں ہوں گے، پھل جتنا کھانا چاہیں کھا لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی جو دنیا میں حیا والی ہوں گی، جنہوں نے نظریں اپنی دنیا میں جھکائی ہوئی ہوں گی، اپنے آپ کو دوسروں کی گندی نظروں سے بچایا ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہوگی، تو وہی عورتیں پھر جنت میں ہوں گی۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، بڑی حیا والی ہوں گی، آنکھوں میں ان کی حیا ہوگا، اور بڑی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور نہ ہی ان کو چھوا ہوگا اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے، یعنی ایسی صفات جن عورتوں کے اندر دنیا میں ہوں گی وہی عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اگر وہ عورتیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی رہیں، کوئی حیا کوئی پردے کا خیال نہیں رکھا، ہر مرد کو چلتے ہوئے دعوت دیتی ہوئی جا رہی ہیں بند سور کے، یعنی کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا کے رکھا جاتا ہے نا، عورت کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، اس کی بناوٹ ہی خوبصورت ہے، اس کی ہر چال، اس کا ہر جسم کا عضو بہت پیارا ہے، اور اس پر اگر وہ کپڑے بہترین پہن لے، اور اس پر اگر وہ میک اپ کر لے، اور اس پر اپنے آپ کو اور مینٹین کر لے، وہ کتنی پیاری لگے گی۔ پرس پکڑا ہوا ہے، خوبصورت جوتی ہے، خوبصورت لباس ہے، پیارے سے بال ڈائی کیے ہوئے ہیں، تو عورت کتنی پیاری لگ رہی ہوگی۔ لیکن اگر وہ جا رہی ہے اور مردوں کو، ہر مرد اس کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، اس نے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کی، اس نے نہ ہی اپنی نظروں کو جھکایا اور نہ ہی یہ انتظام کیا کہ دوسرے مردوں کو بھی نظر اس پر نہ پڑے، وہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی فیہن قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ پہلی دلہنیں جب ہوتی تھی نظریں جھکا کر بیٹھی ہوتی تھی، واقعی ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی تھی، شرم ہوتی تھی، یہ نہیں کہ وہ تو نظریں اوپر نہیں اٹھا سکتی تھی کہ پورا ہال ہی دیکھے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون آیا کون ملا، کسی نے کیا دیا کیا پکا، شرم و حیا والی، ان کو کہتے تھے نا بڑی شرم و حیا والی، بھی نہیں ہوتی تھی نا، آئی دلہن آ کے چلو جی کمرے بیٹھ بس بات ختم، یعنی ہم اس دلہن کو شرم و حیا والا کہتے تھے نا، ہے نا، کہ جس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی ہیں۔ اب کیا، وہ سب کو دیکھ رہی ہے، وہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے، اب تو برات والے دن لڑکی اتنی باتیں کر رہی ہوتی ہے، باتیں، اور اس کے علاوہ دلہا کے ساتھ وہ جو فوٹو سیشن ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں اندازہ لگائیں تو ایسی عورتیں کیسی جنت میں جائیں گی۔ پہلے دن لڑکی شاید زیادہ لگتی تھی، دوسرے دن ہنس کر رہی ہاں ہیں جی ہاں، دلہے کے ساتھ۔ فیہن قاصرات الطرف، اس میں ایسی، اللہ دیکھیں کیسی بات کر رہے ہیں، ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی جو شرم و حیا والی ہوں گی، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ اللہ نے بننے سنورنے سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ نے جو حدود بتائیں ان حدود کے اندر رہ کر تیار ہونے والی، بننے سنورنے والی ایسی نیک متقی عورتوں کو اللہ جنت میں لے کر جائے گا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسا اللہ ان کو خوبصورت بنا دے گا کہ اس سے پہلے انہیں کسی نہ انس نے نہ جن نے، اللہ نے کہہ رہا کہ چھوا نہیں ہوگا، بالکل کنواری لڑکیوں کی طرح خوبصورت اور مضبوط اور پیارا جسم والا اللہ انہیں بنا دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسا کہ یاقوت اور مرجان ہوں، یعنی موتی اور پیارے پیارے مونگے جو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کو یا تو چھپا کے رکھا جاتا ہے، ان کو جب ان کو کھولا جاتا ہے نکالا جاتا ہے تو ان کی ہر چیز سے روشنی چمک نکل رہی ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں بڑے دھیان سے ہاتھ لگائیں، اس کی چمک دب نہ جائے، اس پر کوئی خراش نہ آ جائے، اللہ تعریف کرے ایسی وہ ہوں گی۔ وہ ہوتی بھی اس طرح، وہ منہ سیکھی ہوتی جی اب دیکھیں ان میرڈ لڑکیوں کے تعلقات ہیں، وہ جی وہ فرینڈ ہے، جی کمرہ کرائے پر لے رہے ہیں، بھئی آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ یہ میری فرینڈ ہے۔ اچھا بھئی کیا کون فرینڈ ہے؟ ماں ہے، بہن ہے، کہا نہیں جی میری فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں نے جی 2 گھنٹے گزارنے، کمرہ کرائے پر دے دیں، عام سی بات ہو گئی۔ اور لڑکیاں بھی جاتی ہیں بند سنور کے بڑی تیار ہو کر جاتی ہیں، یعنی کوئی مجبوری سے جا رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ریڈی ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ جانے کے لیے، حیا ختم ہو گئی،
پاک باز نہیں رہی ہیں. بہت یعنی فتنوں کا دور ہے. جو آپ نے کہا تھا نا جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں نا ایسے گھروں میں فتنے آئیں گے اور ایسے ہی فتنے ہیں. تو اللہ کہہ رہے وہ ایسی لڑکیاں ہوں گی ایسی ہوں گی جیسے قیمتی موتی اور مونگے ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. کیا بھلائی کے بدلہ بھلائی کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ نیک لوگ جنہوں نے معاشرے میں برائی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہو کہ کوئی برائی کو برائی سمجھتا نہ ہو، اس دور میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچایا ہو، قربانیاں دی ہوں. نہیں ملتے تو نہ ملیں، رشتہ داری کٹتی ہے تو کٹ جائے، کسی کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے، اللہ نے تو جو حکم دیا ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ایسے لوگ جو قربانیاں دی ہوں گی جنہوں نے اللہ کے احکام کی پابندی کی ہوگی، جنہوں نے مشقتیں اٹھائی ہوں گی، ان کا بدلہ جنت کے سوا اللہ کہہ رہے اور میں کیا دوں. ان کی محنتوں اور ان کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کی کوششوں کی قدر دانی کی جائے گی. کوئی اور نیکی کے اس نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ کو اتنے راضی کرنے کی فکر کر کے آئے اللہ انہیں اتنا نوازے گا کہ اس سے پہلے انہیں دنیا میں وہ نعمتیں ملی نہیں ہوں گی، نہ سنی ہوں گی، نہ دیکھی ہوں گی، نہ خیال گزرا ہوگا. بس ایک ہی دھن ہوگی اللہ کو راضی کر لیں، اپنی آخرت بنا لیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اور بھی دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مدحامتان. وہ دو جنتیں کیسی ہوں گی؟ دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی. یعنی ان جنتوں کا رنگ ایسا ہوگا گرینری بہت زیادہ ہوگی وہاں پر، گھنی اور سبز اور شاداب. سبزہ کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا آکسیجن نکلتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کتنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. اللہ کہہ رہے وہ جو دو جنتیں ہوں گی، یعنی کچھ جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں، ساز و سامان، اور دو جنتیں ہیں جہاں پر سبزہ ہی سبزہ، باغ ہی باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اور ان دونوں میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے. چند چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، جبکہ پھل تو بہت زیادہ ہیں. سردیوں کے ہو جائیں یا گرمیوں کے ہو جائیں بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت. آج ہم نے دنیا میں نیک سیرت بننا ہے، آج بنیں گے تو پھر اگلی زندگی میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. اپنی تمام یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بے باک ہو جائیں، جتنے جسم کی نمائش کریں، اتنے کہتے ہیں کہ کتنا کانفیڈنس ہے اس کے اندر، کتنی اچھی لگ رہی ہے. ہر مرد سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھجکتی بھی نہیں ہے، جا کے بات کرتی ہے نا. اس کو کہتے ہیں یہ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اس کو دنیا کے ساتھ چلنا آتا ہے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. ان میں ہوں گی نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. حور مقصورات فی الخیام. حوریں ہوں گی جو بیٹھی بھی ہوں گی خیموں میں. آج تو کہتے ہیں گھر میں بیٹھا نہیں جاتا، کیا کرے دم گھٹنے لگتا ہے، کیا قید خانے میں بٹھا دیا میں. جب تک باہر ایک دفعہ چکر نہ لگائیں دل لگتا ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہی نہیں جاتا. اللہ کہہ رہے حوریں ہوں گی جو بیٹھی ہوئی ہوں گی انتظار میں خیموں میں، آرام سے پرسکون، جہاں اللہ نے بٹھا دیا پرسکون طریقے سے بیٹھی ہوئی ہوں گی، اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی. کوئی بے چینی نہیں، ادھر جاؤ ادھر گھوم کر آئیں، ڈپریشن ہو رہا ہے بہت زیادہ. نہیں، ایسی نہیں ہوگی وہاں پر. جو حوریں قیام پذیر ہوں گی خیموں میں آرام سے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، ہر فکر سے، ہر ذمہ داری سے بے فکری ہو کر بیٹھی ہوئی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے. اب تو ان میرڈ لڑکیاں بھی پریگننٹ ہو جاتی ہیں. ایسا دور آ گیا ان میرڈ لڑکیوں کو بھی محرم رشتوں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. ان میرڈ لڑکیوں کے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے چچا، اپنے ماموں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. کیا وجہ یہ ہے کہ میڈیا، شیطان اتنا مسلط ہو گیا اور یعنی فحاشی گناہ کو اتنا، سیکس کو اتنا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے کہ وہی دماغ میں گھومتا رہتا ہے. وہی دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور وہی دیکھتے دیکھتے اٹھتے ہیں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ جائیں گی جنہیں نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. وہ تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی سبز مسندوں پر اور بہت نفیس بچھونوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑا ہی بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو بڑا ہی عظمت والا اور بہت ہی اکرام والا ہے. بڑی ہستی تو اللہ کی ہے، عظمتوں والی ہستی تو اللہ کی ہے، بلند ہستی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمیں کیا بلندی ہے؟ ہم کیا کہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں؟ اپنے اعمال سے بڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے قد کاٹ سے ہم بڑے نہیں ہو سکتے. اعمال سے بڑے ہو سکتے ہیں. برکت والی ذات، برکت والا نام آپ کے رب کا ہے جو بڑے ہی جلال والا، جو بڑے ہی شان والا اور جو بڑے ہی عزتوں والا ہے. تمام کی تمام عزتیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی. وہ دینا چاہے تو لوگوں کو نواز دے اور نہ دینا چاہے تو نہیں ملتی. تو بڑی ہی پیاری جلال والی بھی یہ صورت تھی اور جمال والی بھی یہ صورت تھی. اللہ نے اپنے جلال کا بھی تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبصورتیوں کا بھی تذکرہ کیا. جہنمیوں کا، مشرکین کا، وہ گناہگار لوگوں کا انجام کا بھی تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اچھا یہ جو حوروں کا تذکرہ کیا نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا، ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو حوروں کا سردار بنا دیا جائے گا اور جو عورت اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہنا چاہے گی جو دنیا میں نیک تھا تو اس کو اسی کے ساتھ رکھا جائے گا، اور جو کہے گی نہیں دنیا میں بھی میری نہیں بنتی تھی اس کے ساتھ ہیں تو میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ جنت میں، تو اس کو اور شوہر مل جائے گا. تو عورت جو ہے وہ حوروں کی سردار بن جائے گی. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا سرپرائز تیار کیا ہوا ہے عورتوں کے لیے ہیں. ہاں تو وہ عورتیں دیکھیں نا، وہ عورتیں جو تیاری کریں کہ میاں بیوی یعنی ہم دونوں جنت میں جائیں، اپنے میاں کو بھی اٹھائیں اور ان کے لیے آسان دین بنائیں. دیکھیں کتنا آسان ہے، مل جل کے دونوں کی فکر کریں، مل جل کی معاون بنیں. وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات آپ نے فرمایا ان چیزوں کی فرمائش، ان چیزوں کی خواہش کرنی چاہیے: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، فرما بردار صبر کرنے والا جسم اور نیکی میں معاون زوج. اگر خاوند ہے تو بیوی نیک ہو اور اگر بیوی نیک ہے تو اس کو دعا کرنی چاہیے کہ میرا زوج مجھے نیک ملے. تو یہ فرمائش اللہ سے یہ چیزیں مانگنی چاہیے. تو بڑی پیاری صورت کا اینڈ ہوا. اگلی صورت ہے سورۃ الواقعہ. اس سے فرق بھی پڑتا ہے اگر میاں ایک بھی اس میں سے اس طرح کا ہو تو دوسرے کو ساتھ ملاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ دونوں، میں آپ کو بتاؤں میاں بیوی کا دونوں کا ایک دوسرے پہ نا فرق پڑتا ہے. ایک وجہ ہے اس کی کہ تو یہ تو ہے ہی برا ہے نا. اچھا بہرحال اس پہ تو بہت بولا جا سکتا ہے، ہم خواتین بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا اب صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الواقعہ. اس کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں ہم نے بہت دفعہ یہ پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی دونوں جماعتیں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے. تثنیہ کا لفظ آیا تھا. تو اس صورت میں دو لوگوں کا تذکرہ آئے گا: اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے اور السابقون سبقت لے جانے والے. کون ہے سبقت لے جانے والے؟ آگے بڑھنے والے، پہلے کرنے والے نیکی. ہم ان دونوں لوگوں کا یہاں پر تذکرہ پڑھیں گے اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے قریش کے سرداروں کو
آخری وارننگ دی جا رہی ہے اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ کر کے کہ تم لوگ اب سنبھل جاؤ، اب نہ مخالفت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس صورت کے اندر اعمال کے حساب سے ہم 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ پڑھیں گے: اصحاب الیمین، السابقون، سبقت لے جانے والے، اور بائیں ہاتھ والے اصحاب الشمال، ان کا بھی ہم تذکرہ پڑھیں گے اس صورت کے اندر۔ تو یہ جو اس صورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الواقعہ، واقعہ بھی ہے، واقعہ ہونے والی، رونما ہونے والی قیامت کا ایک نام ہے واقعہ۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان صورتوں نے، جس میں سے سورۃ الشمس، سورۃ النبا، عما یتساءلون، سورۃ التکویر، اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا سورۃ الواقعہ اور سورۃ الہود، جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، آپ نے فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ دہشت ہی اتنی ہے ان صورتوں کی۔ تو دیکھتے ہیں اس صورت کو، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہو، جب ہونے لگے گا، جب واقعہ ہوگا وہ واقعہ ہونا، یعنی جو وہ واقعہ رونما ہوگا، کیا حال ہوگا اس کا اس وقت میں، لیس لوقعتھا کاذبہ، جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی وہ ہر صورت میں وہ واقعہ ہو جائے گی، قیامت ہر صورت میں وہ آ کر رہے گی، خافضۃ الرافعہ، وہ ایسی ہے، وہ کچھ کو پست کرنے والی اور کچھ لوگوں کو بلند کرنے والی، یعنی یہ دنیا کی عزت رسوائی یہ سب کچھ کی ختم ہو جائے گی اور کچھ کو مل جائے گی، وہ ایسا وہ دن ہے۔ خافضۃ الرافعہ، اذا رجت الارض رجا، جب وہ زمین ہلا دی جائے گی، جیسا کہ زلزلہ آتا ہے ایسا ہلا دیا جانا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فکانت حباء منبثا، تو ہو جائیں گے اڑتے ہوا غبار کی طرح، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا ہی خوب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے۔ اچھا، یہ جو صورت واقعہ ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا اس کے گھر میں رزق کی کبھی قلت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھا کریں۔ تو یہ جو ہے ان تینوں گروہوں میں سے پہلے گروہ کا تذکرہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا اس دن، قیامت والے دن، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے نکل جانے والے تو آگے ہی نکل جائیں گے۔ یہ آگے نکل جانے والے کون سے ہیں؟ سورۃ توبہ میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، سبقت لے جانے والے پہلے لوگوں میں سے وہ ہیں جو مہاجر تھے، نیکی میں سبقت لے گئے، من المہاجرین والانصار، اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر اس کے بعد تو وہ لوگ ہیں سبقت لے جانے والے جو ان کی پیروی کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو سبقت لے جانے والے جو ہے نا، وہ صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، اور جو ان کے نقش قدم پر رہتی دنیا تک چلنے والے ہیں، وہ ہیں سبقت لے جانے والے۔ اولئک المقربون، وہی تو بہت مقرب ہیں اللہ کے ہاں، جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتے رہتے، بہن کر لے، بھائی کر لے، سارے گھر والے کر لیں، لوگ کر لیں پھر کریں گے، نہیں، جیسے ہی نیکی کو سنا فوراً نیکی کو پہ عمل کیا، اس کو لب کے، اس کو اچھے طریقے سے خوش مزاجی کے ساتھ اس پر فوراً عمل کیا، اور اپنی سعادت سمجھی کہ سب سے پہلے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں سبقت لے جانے والے، ان کا کیا ہی کہنا، یہ تو اللہ کے ہاں مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ہوتے ہیں نا ہر کلاس میں کچھ ٹاپر ہوتے ہیں بچے، اور وہ جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو پاس ہونے والے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ لہذا اصحاب الیمین، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے انعامات کریں گے،
اور جو سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ بھاگ دوڑ، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتے، اٹھا نہیں جا رہا، کیا کریں، ہو نہیں رہا، وہ اپنے آرام چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پرواہ نہیں کرتے کسی کی، وہ تو نیکی پہ کود پڑتے ہیں، فوراً کرتے ہیں ہم کر لیں، رہ نہ جائے زندگی کا کیا بھروسہ، صحت کا کیا بھروسہ، نیکی کیوں نہ ہم پہلے کر لیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں سبقت لے جانے والے فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے، وقلیل من الاخرین، اور اللہ کہہ رہے ہیں پچھلوں میں سے تو بہت تھوڑے ہوں گے، فرائض ہی ادا کر رہے ہوں گے، پوچھتے ہیں سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، کریں کہ نہ کریں، گناہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے شمار ہو رہے ہیں۔ ہاں یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سبقت لے جانے والے پہلوں میں سے بہت ہوں گے، اور جو بعد کے لوگ ہیں ان میں بہت تھوڑے ہوں گے، وہ فرض ہی پورے کر رہے ہوں گے۔ وقلیل من الاخرین، بہت تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ علی سرور موضونہ، یہ سبقت لے جانے والے جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اس پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا ہمیشہ رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، اللہ کہہ رہے پیالے ہوں گے، آب خورے ہوں گے، سرائیاں ہوں گی، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور خالص شراب کے جام لیے ہوئے ہوں گے وہ غلام، وہ لڑکے، ٹھیک ہے، وہ جو لڑکے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو مشرکوں کے پیدا ہوئے بچے، چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں جنت میں غلاموں کی صورت میں، لڑکوں کی صورت میں بنا دیں گے، اور وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ یعنی کہ وہ نہ مسلمان ہوں گے اور نہ وہ اللہ کی طرف سے ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خادم بنا دیں گے، گناہ تو ان کے کوئی بھی نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پھر کیا کریں گے؟ صدا جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وہ ان کی خدمت کریں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ جو شراب لیے پھر رہے، ابھی بھی کسی بھی بہترین ہوٹل میں چلے جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مستقل کھڑے ہوتے ہیں ویٹر لے لے کے، گرم گرم آپ کو آ کے پیش کر رہے ہیں، اور جو ٹھنڈا ہو گیا وہ ہٹا رہے ہیں، اتنی کوئی عزت ملتی ہے؟ جتنے مہنگے سے مہنگے آپ ہوٹل میں چلے جائیں، وہ گرم نان ہٹا رہے ہیں، وہ ٹھنڈے کباب ہٹا رہے ہیں، جی آپ گرم لیں جی، انسان کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ بھائی ایسے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیسے کی بنا پر جو ہے آپ کے خادم کھڑے ہوئے ہیں، پیسوں کی بنا پر آپ کی وہ خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہیں، بہترین مشروب لا کر دے رہے ہیں، بہترین گرم گرم آپ کو فش تیار کر کے دیں گے، جو ٹھنڈی ہوگی وہ دے دیں آپ، وہ لے جائیں گے، ہم آپ کو گرم لا کر پیش کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جنت میں ایسے لڑکے مستقل کھڑے ہوں گے جو انہیں بہترین مشروب پلا رہے ہوں گے، اور لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے نہ تو ان کے سروں میں کوئی گرانی آئے گی، یعنی چکر نہیں آئیں گے، انہیں سر نہیں گھومے گا اتنا بہترین مشروب پینے سے، ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیپسی کی بوتل بھی پی لے نا، بچے کے بھی منہ کو لگ جائے نا، وہ چھوڑتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا اس میں ہے، نہیں کیا ہے، واقعی صحیح بات ہے، اور بچپن سے ہاں انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ اتنا سا ہوتا ہے یوں یوں کرتا ہے، وہ بوتل کو نہیں چھوڑتے، میں تو کہتی واقعی اس میں کچھ ہے، بوتل کے اندر کچھ نہ کچھ ہے کہ منہ کو لگ جائے، اور دیکھ کے بچے پاگل ہو جاتے ہیں، اور بڑے جو پینا شروع کریں وہ کہتے ہیں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، ویٹ بڑھ گیا، نہیں اس کو نہیں چھوڑ سکتے، پتہ نہیں کیا اس میں ڈلی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں جو پئیں گے مشروب، جو شراب پئیں گے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے بہکی باتیں کریں، یا یہ کہیں کہ نشہ ہی لگ گیا، چھوڑ نہیں سکتے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے وہ ہوں گے جو پسند کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں خوب پسند ہوں گے۔ کیسے اللہ میں لالچ دے رہے ہیں، بچوں نے صرف باہر جانا ہو، میں کہتی ہوں دن رات جاگتے ہیں، جنون ہوتا ہے سوار، یہ باہر کا پیپر کلیئر ہو جائے، ہم باہر چلے جائیں، اور باہر کی زندگی میں ہم پہنچنے کے بعد ایسا انہیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں پر ہر قسم کا عیش اور آرام اور سکون ہے۔ یہ جنت کے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، اصل سکون آرام تو یہاں پر ہے، یہاں کوئی محنت نہیں، یہاں پر کوئی کھٹکا نہیں کہ باہر نکال دیے جائیں گے۔ جنتی جیسے جنت میں جائیں گے فوراً سب کے سب جوان ہو جائیں گے، ان کو کبھی کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا،
کبھی کوئی فکر نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. کتنی بڑے یعنی یہ دنیا کے غم کیا غم ہے. اور اچھا آج یہ دنیا کے احسان کیا احسان. ذرا سی گھر کی صفائی نہ کریں ایسا لگتا ہے کباڑ خانہ ہے. روزانہ کرو ڈسٹنگ، روزانہ کرو صفائی، ہے نا، ہر چیز کو مینٹین کرو. اور جنت میں تو کوئی بھی پریشانی، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ ہمیں جنت کا شوق دلا دے، ہمارے دلوں میں بٹھا دیں، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں جنت میں بھیج دیں. اور جو کام ہمیں مشکل لگتا ہے نا اللہ کی فرما برداری کے، اللہ ہمارے دلوں کو آسان کر دے. اللہ ہی اپنی مدد سے ہمارے لیے آسان کرے. ورنہ دنیا میں تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے کہ دین اسلام پر کیسے عمل کریں. عجوبہ بن جائیں، ہم اجنبی بن جائیں، وہ نہیں عمل کرتا، ان کا ماحول ایسا نہیں، ان کا ماحول ایسا نہیں. انہی فکروں میں، انہی ٹینشنوں میں ہی ہم رہ جاتے ہیں. لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگ عجیب عجیب سے ہمارے کمنٹس ہمارے اوپر پاس کرتے ہیں. کیا کریں، ہمارا دل دکھتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں ایسا مضبوط کرے کہ جنت کے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں نا، دیکھو یہ دوں گا، دیکھو یہ دوں گا. پرواہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کی فکر نہیں، ہمارے بچوں کا کیریئر بننا چاہیے. میں کسی سے نہیں ملتی، میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کو فوکس کیا ہے، میرے بچوں کا ایک فیوچر اچھا بن جائے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، وہ نہ گھر میں آئے، وہ نہ گھر میں آئے، کوئی شور شرابہ نہ ہو. تیاری ہو رہی ہے، آخرت کی بھی تو تیاری کرنی ہے. اس کے لیے بھی تو کوئی ڈسپلن بنانا ہے، اور کوئی اصول بنانے ہیں، کوئی قوانین بنانے ہیں، کچھ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. اور وہ اللہ نے بڑے پیارے اصول بتا دیے. اور ان اصولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک قدم چلتے ہو، میں چل کر آتا ہوں. تم دنیا میں محنت کرتے ہو، تم دنیا میں میرا تذکرہ کرتے ہو، میں اوپر عرش پر اس سے بہتر مخلوق میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں. تو یہ اللہ تو ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کہہ رہا جو نیکی ایک لے کر آئے گا میں اس کو 10 گنا بڑھا کر دوں گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. اور جو برائی جتنی لے کر آئے گا میں اس کے اتنی ہی سزا دوں گا. اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا. اللہ کہہ رہا ہے جو نیکی کا ارادہ کرے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس نے ارادہ کیا فوراً لکھو میرے بندے کا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا. اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں لکھنا نہیں، ابھی ہو سکتا ہے میرا بندہ اپنا ارادہ چینج کر لے، نافرمانی کو چھوڑ دے، سرکشی کو چھوڑ دے، برے ارادے کو چھوڑ دے. تو پھر جب انسان ابھی رک ہی جاتا ہے، اور پھر جب انسان اس کو چھوڑ کے نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے کے ڈبل اجر لکھو. ایک تو اس نے نیکی کا کام کیا، دوسرا اس نے گناہ پر پوری اختیار ہونے کے باوجود اس نے اس گناہ کو چھوڑا. دل چاہ رہا تھا، سب کر رہے تھے لیکن اس نے چھوڑا. چھوڑنے کا بھی اجر لکھو، نیکی کرنے کا بھی اجر لکھو. اتنا اللہ ہمیں نوازتے ہیں، اتنی اللہ کی شان بلند ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور پرندوں کے گوشت جو انہیں بہت پسند ہوں گے. وَحُورٌ عِین. اور حوریں ہوں گی وہاں پر بڑی بڑی آنکھوں والی. کامثال اللؤلؤ المکنون. جیسا کہ موتی چھپا کر رکھے گئے ہوں. جزاء بما كانوا يعملون. یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. یہاں ہے نا دنیا میں جس کے پاس بھی بیٹھو کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، نہ بھی کرنا چاہو تو سننی پڑتی ہیں، ہے نا. اور پھر انسان ان کو کتنا کو روکے. وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، اس لیے تو آپ کے اوپر گزرے تو آپ کو پتہ چلے ہمارے دل میں کتنے پھپھولے ہیں، ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو وہاں پر نہ کوئی گناہ کی بات، نہ کوئی لغو بات. میں کہتی ہوں نہ بھی سننا چاہے نا، کوئی بھی گھر بننا لگتا ہے نا، یقین مانے مزدور کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ گندے گانے نہ لگائیں. نہ بھی سننا چاہیں کانوں میں پڑھ رہے ہیں، راستے سے گزرے ہیں تو کانوں میں پڑھ رہے ہیں. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما. سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی، وہ پاکیزہ جنت کے وہ لوگ حقدار بنیں گے. واصحاب، یہ ساری خوبیاں انعامات کن کے لیے، جو سبقت لے جانے والے. اللہ کہہ رہے پہلے دور میں زیادہ، پچھلے دور میں کم. کیا ہم نہیں ہو سکتے سبقت لے جانے والے؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہر نیکی میں فوراً سبقت لے جائیں، میں پہلے کر لوں.
واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کا کیا ہی کہنا، فی صدر مخضود، یہ عام مسلمان ہوں گے، وہ ہوں گے جو بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح منضود، اور کیلے تہ بتہ، وظل ممدود، اور پھیلے ہوئے سائے، وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت کے ساتھ میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ٹوٹے ہوئے اور نہ ہی پہنچ سے باہر، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بچھونے، انا انشأناہن انشاء، اور ان کو بیوی، اور انا انشأناہن انشاء، اور ہم ان کو اٹھایا ہے، اور ہم نے بڑی ہی اچھی اٹھان پر، یعنی ان کو ہم نے بنایا بڑے اچھے انداز سے، فجعلناہن ابکارا، اور پھر ہم نے ان کو بنایا انہیں کنواریاں، عرباً اترابا، پیار دینے والیاں، ہم عمر، جوان ینگ ہوں گی، لاصحاب الیمین، یہ سب کچھ ان کے لیے ہوگا جو دائیں ہاتھ والے ہیں، سلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں بھی بہت ہوں گے، وسلۃ من الاخرین، اور پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے، یعنی عام مسلمان، فرائض پورے کرنے والے، پاس ہونے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں السابقون میں بھی شامل کریں، اور یہ اصحاب الیمین عام مسلمان جو صرف فرائض پورے کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اس کی فرما برداری کریں، اچھے طریقے سے اس کو راضی کریں، اور بہترین سے بہترین فرائض ادا کر کے یہ جو جنت کے انعامات پڑے ہیں بڑے پیارے پیارے، اس کے ہم مستحق بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔